ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے، حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے والے ہیں دوستو، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو، بڑی بہترین ویڈیو، بہت پیارا بیان بھی ہے۔ دوستو اکثر ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ایسے ہی کر لیتے ہیں، اگر ہم اس کو بسم اللہ کر کے کریں کوئی بھی کام ہو تو بسم اللہ کرنے کے آج ہم جانیں گے فائدے، بے شمار فائدے ہیں بسم اللہ کرنے کے۔ اور ہر کام میں آپ کوئی بھی کام ہو آپ بسم اللہ کریں، گھر سے جب باہر نکلیں تب بھی بسم اللہ کر کے، اور ایک چھوٹی سی دعا بھی آتی ہے گھر سے باہر نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ اللہ کی محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے حفظ مان میں ہوں گے، آپ کو حفاظت مل جائے گی۔ اور بسم اللہ کوئی بھی کام ہو، گھر کو اندر آئیں بسم اللہ، دروازہ بند کیا بسم اللہ، کھانے کو ڈھاکا بسم اللہ، کھانا کھایا تو بسم اللہ تو کرا ہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے بے پناہ فائدے، بے پناہ فضیلتیں آج ہم یہ جانیں گے بسم اللہ۔ تو آئیے پہلے ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو جتنا ہو سکے دوستوں شیئر ضرور کیا کریں، اچھی باتیں ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے۔ سمجھ لیجیے جتنے لوگ بھی عمل کریں گے سب کا ثواب، جو بھی شیئر کرے گا بتائے گا آگے تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو چلیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے، حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد، ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اسی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیزیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھے۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔
رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو. جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا, مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے, چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں, اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا. اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے, جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے, روشنی بجھانے سے پہلے, برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. دروازہ بند کرنا ہے, لائٹ روشنی بجھانا ہے, دیا بند کرنا ہے, برتن ڈھانکنا ہے, سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ. میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے, جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے, اللہ کے نام سے لگا دے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت, شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے. اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو, مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو, اس وقت کوئی مسئلہ نہیں, بچے محفوظ ہیں. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو, چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ, پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو. اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو, کوئی چیز آڑی رکھ دو. مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے, عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے, دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے. اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا چاہیے. اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکو, اور اگر ڈھکن نہ ملے تو, کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم. یہ کیوں کہا آپ نے, پانی پہ ڈھک دو, کھانے پہ ڈھک دو, اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو, ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا, کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ. مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی, ڈھکن نہیں ملا, اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو. اس لیے حدیث میں الفاظ کیا مانا, حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں. اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا, جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں. یہ معاملہ غائب کا ہے, غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے, اس تک نہیں پہنچنے دیتا. اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی ہے, آسمان سے اترتی ہے. سمجھ رہے ہیں, کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانپنا چاہیے, رات میں ڈھکنا. ڈھکتے ہو کیا پڑھنا چاہیے, بسم اللہ. کوئی پوری چیز ڈھکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو, چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے. اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی, نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم, یہ غائب کا معاملہ ہے, لیکن حدیث میں آ گیا, ہم نے مان لیا اس کو. تو آپ کچھ بھی کرنا ہے, دروازہ بند کر رہے بسم اللہ, کھانا کھا رہے بسم اللہ, ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ, چراغ بجھا رہے بسم اللہ, کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ, پانی پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ, ہے نا. آپ دیکھیں, اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یاد ہے بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے. علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں, مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے. چونکہ اکثر دن بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے, اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے. جیسے قل اللہ احد پڑھ لیا کرو, مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, پورا سورہ مراد ہے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے بے شمار فائدے ہیں, اور آپ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر کام میں کوئی بھی کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے. خالی بسم اللہ پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اکثر لوگ جب دوا کھاتے ہیں تب بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, ان کو یہ رہتا ہے کہ نہیں بیماری کیا بولتے ہیں اضافہ ہو جائے گا. دوستوں بیماری یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اور شفا دینا بھی اللہ کا ہی کام ہے. لیکن بسم اللہ پڑھ کے اگر دوا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دوا میں کیا بولتے ہیں برکت دے گا, شفا دے گا. آپ دوا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیماری بھی دور ہو جائے گی جیسے. تو بسم اللہ ہر کام میں پڑھنا چاہیے. یہ لوگوں کی غلط فہمی کہ دوا کھانے ٹائم بسم اللہ نہیں پڑھتے, لیکن بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کچھ بھی کھانے سے پینے کی کوئی کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ کریں. ہر کام بسم اللہ سے شروع کرا کریں تو انشاءاللہ اپنے زبان کو یہ تر رکھیں بسم اللہ سے. تو کوئی بھی آپ کام کریں بسم اللہ کریں, کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ کھانا پکانا کا ہو, رکھنے کا, اٹھانے کا, دھرنے کا, کسی ٹائپ کا بھی کام ہو بسم اللہ ضرور کریں. انشاءاللہ نے چاہا تو اس کو بے شمار آپ کے فائدے ہوں گے, فضیلتیں ہیں بسم اللہ پڑھنے کی. تو امید ہے دوستوں یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.